بن کے رحمت یہ پھر چھا گیا، کیسے تجھ سے کروں سامنا، گر رہا ہوں ذرا تھامنا۔ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا اور عرض کی، یا رسول اللہ، میں سب سے بڑا عادل بننا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، جس چیز کو اپنے لیے پسند کرتے ہو اپنے بھائی کے لیے بھی اسی چیز کو پسند کرو۔ میرے عزیز دوستوں، میں جو آج آپ کو واقعہ سنانے والا ہوں، اگر سننے والوں میں سے کسی نے بھی اس واقعے میں ہونے والے سبق پر عمل کیا، میں آپ کو ضمانت دیتا ہوں اس بات کی، اللہ رب العزت اس کی زندگی کو ہر غم اور خوف سے دور رکھیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت تھا۔ 3 نوجوان آپ کے پاس ایک آدمی کو پکڑ کے لے کر آئے کہ امیر المومنین، اس نے ہمارے باپ کو قتل کیا ہے، ہمیں بدلہ چاہیے۔ آپ کا عدل تو مشہور تھا۔ آپ نے پہلے واقعہ پوچھا، کیا ہوا؟ کہا جی اونٹ کے اوپر لڑائی ہوئی، اونٹ کے اوپر لڑائی ہوئی تو اس کے باپ نے میری طرف اونٹ کی ہڈی پھینکی، وہ مجھے لگی، مجھے غصہ آیا، میں نے جو واپس مارا تو وہ اس کے سر پہ لگا، جس کی وجہ سے وہیں اس کی موت ہو گئی۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلہ سنایا کہ قتل کا بدلہ قتل ہے اور تمہارا قتل ہوگا اور تم قتل کیے جاؤ گے۔ اس آدمی نے کہا، حضرت مجھے آپ کے فیصلے سے کوئی اختلاف نہیں ہے، میں قصاص کی صورت میں میرا قصاص ہونا چاہیے، مجھے اسی طرح مارے جانا چاہیے، صرف مشکل یہ ہے کہ میں اتنے فاصلے پر ایک گاؤں ہے وہاں رہتا ہوں، میرے چھوٹے چھوٹے بیوی بچے ہیں اور میرا باپ دنیا سے جانے سے پہلے میرے چھوٹے بھائی کے لیے کچھ سونا چاندی چھوڑ گیا تھا، وہ میں نے ایک جگہ دفن کر کے رکھا ہوا ہے۔ میں اپنے رشتہ داروں کو یہ بتا کے جانا چاہتا ہوں کہ یہ مال جب میرا بھائی بڑا ہو جائے تو اس کو دے دیا جائے کہ وہ اس کا حصہ ہے، اگر مجھ کو 3 دن کی مہلت دے دی جائے تو میں آپ کا بڑا ممنون ہوں گا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات کو ماننے سے انکار کر دیا۔ آپ نے فرمایا، جب تک کوئی تیری ضمانت نہیں لے گا یہاں پر، میں تجھے جانے کی اجازت نہیں دے سکتا۔ اس نوجوان نے بڑی ہی قسمہ پرسی کی حالت میں سارے کے سارے مجمع کو ایسے کر کے دیکھا، یوں کر کے دیکھا، اور آپ حیران ہوں گے یہ بات سن کے کہ ایک دم اس کی نظر پڑی سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے، اور اس نے ان کی طرف ایسے اشارہ کر کے کہا، یہ ضمانت دیں گے میری اس بات کی کہ میں 3 دن کے بعد واپس آ جاؤں گا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور سارا مجمع ایک دم خاموش ہو گئے کہ سیدنا ابو ذر غفاری بڑے جلیل القدر صحابی تھے، اور جو صحابہ کرام کے اندر ان کا بہت بڑا درجہ تھا، اور مسلمان ان کی انتہائی عزت کیا کرتے تھے اور انتہائی محبت کرتے تھے۔ وہ سب خاموش ہو گئے۔ سیدنا عمر نے سیدنا ابو ذر غفاری کی طرف دیکھا، سیدنا ابو ذر غفاری کھڑے ہو گئے اور آپ نے کہا، امیر المومنین، میں اس نوجوان کی ضمانت دیتا ہوں۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اتنے بڑے جلیل القدر صحابی کی ضمانت سنی تو فرمایا، ابو ذر، کیا تم اس ضمانت دینے کا مطلب سمجھتے ہو کہ اگر یہ نوجوان 3 دن کے بعد واپس نہیں آیا، مغرب کا سورج ڈوبنے کے بعد تم کو اس کی جگہ قتل کیا جائے گا؟ آپ نے عرض کی، امیر المومنین، میں اس بات کے لیے تیار ہوں۔ یہ کون سیدنا ابو ذر غفاری ہیں کہ جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ لوگ جنت کی تمنا کرتے ہیں، جنت ابو ذر کی تمنا کرتی ہے۔ یہ وہ ابو ذر غفاری ہیں، اتنا بڑا صحابی، اس پائے کا۔ وہ آدمی چلا گیا، ایک دن گزرا، دوسرا دن گزرا، تیسرے دن عصر کی نماز کے بعد سب کے سب مسجد میں جمع ہو گئے، سب مسجد میں جمع ہو گئے، اور لوگوں کی بے چینی کا جو عالم تھا وہ بیان نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ معاملہ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کی
جان کا تھا، اور سب جانتے تھے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا جو عدل ہے وہ تو مشہور ہے، آپ کسی بھی حالت میں سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کو نہیں معاف کریں گے اگر وہ آدمی واپس نہیں آیا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی سر جھکائے بیٹھے تھے، سارے صحابہ کے اندر ایک عجیب اضطراب اور بے چینی، سب خاموش ایسے بیٹھے ہوئے ہیں، گردن جھکا کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب مغرب کا وقت آنا قریب آنا شروع ہوا اور سورج نے مغرب کی طرف ڈوبنا شروع کیا۔ جب سورج نے مغرب کی طرف ڈوبنا شروع کیا تو مسجد میں بیٹھے ہوئے لوگوں کا دل بھی ڈوبنا شروع ہو گیا میرے بھائیوں اور میری بہنوں، یہاں تک کہ سورج ابھی غروب بالکل ہوا چاہتا تھا کہ مدینے والوں نے دور سے ایک دھول اڑتی دیکھی اور انہوں نے دیکھا کہ ایک آدمی بھاگتا 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 آ کر مسجد نبوی کے دروازے تک پہنچتا ہے اور مسجد میں داخل ہوتے ہی گر جاتا ہے۔ اس کو دیکھ کے لوگوں کی سانس میں سانس آئی، جان میں جان آئی کہ یہ وہی آدمی تھا جو سیدنا ابو ذر غفاری کو ضامن بنا کر گیا تھا۔ وہ آدمی، اس کو اٹھایا گیا تو دیکھا اس کے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، دھول میں اٹے ہوئے ہیں، منہ پر دھول ہے اور وہ پانی 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 کہہ رہا ہے۔ لوگوں نے اس کو قریب لائے، سیدنا عمر کے قریب لائے، اس کو پانی پلایا گیا۔ تو جب پانی پلایا گیا اب وہ دو زانوں ہو کر سیدنا عمر کے سامنے ایسے بیٹھ گیا اور کہنے لگا، امیر المومنین میں معافی چاہتا ہوں، مجھے تھوڑی دیر ہو گئی، راستے میں نے اونٹنی کو اتنا تیز دوڑایا کہ کئی کوس پہلے میری اونٹنی مر گئی، میں پھر بھی دوڑا 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 یہاں آیا ہوں، اس لیے مجھے آنے میں دیر ہو گئی۔ اب آپ میرے بارے میں جو فیصلہ کرنا چاہیں آپ کر سکتے ہیں۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے پوچھا، تو اگر چاہتا تو بھاگ تو سکتا تھا؟ اس نے کہا، امیر المومنین میں نہیں بھاگ سکتا تھا۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ میں غلام مصطفیٰ ہوں، میں محمد مصطفیٰ کا غلام ہوں، میں ان کا امتی ہوں، میں کیسے دھوکہ دے سکتا تھا، میں کیسے بھاگ سکتا تھا؟ یہ بات سن کر سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ نے ابو ذر غفاری کی طرف دیکھا اور آپ نے کہا، یا سیدی یا سیدی، کیا آپ اس کو جانتے ہیں؟ سیدنا ابو ذر غفاری نے فرمایا، نہیں میں اس کو نہیں جانتا۔ کہا تو پھر آپ نے اس کی ضمانت کیوں دی؟ کہا اس لیے کہ اس نے جب پورے مجمع کی طرف ایسے بڑھ کے دیکھا اور میں نے اس کے چہرے پر قسم پرسی دیکھی اور میں نے دیکھا کہ کوئی اس کے لیے کھڑا نہیں ہو رہا، تو میں کھڑا ہو گیا اور پھر مجھے یہ خیال آیا کہ یہ تو غلام مصطفیٰ ہے، یہ غلام مصطفیٰ ہے، غلام مصطفیٰ کے اوپر ابو ذر جیسے ہزاروں کی جان قربان ہے، میری تو ایک ہی جان ہے۔ یہ سننا تھا میرے عزیز دوستوں کہ وہ جو تین نوجوان اپنے باپ کا قصاص لینے آئے ہوئے تھے، ان تینوں نے آگے بڑھ کر اس آدمی کو گلے لگا لیا اور انہوں نے عرض کی، امیر المومنین ہم اس کو معاف کرتے ہیں، یہ غلام مصطفیٰ ہے، ہاں ہمارا باپ ضرور اس کے ہاتھوں مارا گیا لیکن ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ اس نے جان کے ہمارے باپ کو نہیں مارا، ہم اس کو معاف کرتے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، ایسا تھا مسلمانوں کا معاشرہ کہ ہر ایک دوسرے کے لیے جان دینے والا تھا۔ آج ہم ایک دوسرے کی جان لیتے ہیں، اس دور میں ہر ایک دوسرے پر اپنی جان دیا کرتا تھا۔ کسی شاعر نے کچھ عجیب دو اشعار بولے ہیں، میں ان کو پڑھ کے آج اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ شاعر کہتا ہے کہ ظلم بچے جن رہا ہے کوچہ و بازار میں، ظلم بچے جن رہا ہے کوچہ و بازار میں، عدل کو بھی
عدل کو بھی صاحب اولاد ہونا چاہیے، اور اگر ایسا نہ ہوا اور ظلم ہوتا رہا تو پھر یہ یاد رکھیے کہ عدل و انصاف فقط حشر پر موقوف نہیں، زندگی خود بھی گناہوں کی سزا دیتی ہے۔ ایک بریک کے بعد ملاقات ہوتی ہے۔ ماہ رمضان یوں آ گیا، بن کے رحمت یہ پھر چھا گیا، کیسے تجھ سے کروں سامنا، گر رہا ہوں ذرا تھامنا، خالیوں آ گیا، بن کے رحمت یہ پھر چھا گیا، کیسے تجھ سے کروں سامنا، گر رہا ہوں ذرا تھامنا۔ سپیچ کمپٹیشن ہے جی آج، اور آج یہ سیکنڈ لاسٹ ہے اس سیریز کا۔ کل آخری مقابلہ ہوگا، پھر ہم دوسرے راؤنڈ میں داخل ہو جائیں گے، جس کو ہم کوشش کریں گے ذرا مزید ہم اس کو انٹرسٹنگ اور تھوڑا سا اور کچھ اس میں انوویٹو بنائیں گے انشاءاللہ۔ آج کا موضوع ہے وطن کی مٹی گواہ رہنا، اور ہماری آج کی پہلی مقررہ ہے سیدہ ابیحہ زیدی، تعلق آپ کا گورنمنٹ ڈگری کالج برائے خواتین، کلنگی نمبر 4۔ رولز آپ کو معلوم ہے، 2.5 منٹ کا وقت ہے، 2 منٹ پر پہلا اور 2.5 منٹ پر جب دوسرا بزر بجے گا تب ساتھ ہی آپ کا مائک بھی بند ہو جائے گا، اور آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب۔ خدا پاکستان کی حفاظت کرے۔ صدر علی وقار، یقیناً یہ الفاظ سن کر آپ کے ذہنوں میں ایک عظیم شخصیت کا تصور ابھرا ہوگا۔ جی ہاں علی وقار، آپ کے اذہان عالیہ اس عظیم شخصیت تک پہنچ گئے کہ جناب والا کیونکہ کوئی شخص شہید ملت کو فراموش نہیں کر سکتا، اس کا خون اس خاک میں شامل ہے کہ جس کی مہک آج بھی اس مٹی میں بسی ہوئی ہے۔ اے وطن کی مٹی گواہ رہنا کہ اسے اپنی جان کی فکر نہیں تھی، اگر فکر تھی تو بس پاکستان کی بقا کی۔ اور جناب والا یہ بات میں سمجھتی ہوں کہ یہ انہی کی دعاؤں کا نتیجہ ہے کہ جو آج پاکستان باقی ہے، ورنہ باطل قوتوں نے پاکستان کو مٹانے کے لیے کتنی کوششیں کی۔ صدر علی وقار، کچھ دشمن بیرونی ہیں اور کچھ اندرونی۔ بیرونی دشمن سے آپ اچھی طرح واقف ہیں کہ جس طرح انہوں نے ہم پر جنگیں مسلط کی، لیکن وطن کی مٹی گواہ رہنا کہ ہماری افواج نے اپنی جانوں کا نذرانہ دے کر مملکت پاکستان کی حفاظت کی، اور دشمن پر یہ بات واضح کر دی کہ اب کوئی بھی اس وطن کی جانب میلی آنکھ سے دیکھنے کی جسارت نہیں کر سکتا۔ وطن کی مٹی گواہ رہنا کہ ہمارے بزرگوں نے تجھے حاصل کرنے کے لیے کتنی قربانیاں دی، کتنی ماؤں کی گودیں اجڑی، کتنے سہاگ لوٹے گئے، کتنے بچے یتیم ہوئے، کتنے گھر برباد ہوئے۔ ارے تجھے حاصل کرنے کے لیے ہم نے اتنی قربانیاں دی کہ جس کا اندازہ کوئی نہیں کر سکتا۔ اسی لیے تیری عزت میری عزت، تیرا وقار میرا وقار، تو میری آن تو میری شان، تو میری جان، تو میری مانگ کا صندوق، تو میری آنکھوں کا نور، تو میری آنکھوں کی ٹھنڈک، تو ہی میرا سرمایہ اور تو ہی میرا افتخار ہے۔ وطن کی مٹی گواہ رہنا کہ میں تجھ پر ایک آنچ نہیں آنے دوں گی۔ میرے وطن کا بچہ اپنی جان پر کھیل کر تیری حفاظت کرے گا، اور ہر میدان میں تیرا نام سب سے اونچا رہے گا، خواہ کھیل کا میدان ہو، تعلیم کا میدان یا پھر جنگ کا میدان، ہر میدان میں تیرا جھنڈا سب سے اونچا رہے گا۔ صدر علی وقار، وطن کی مٹی گواہ رہنا کہ ہم فقط دعوے نہیں کرتے بلکہ ثبوت دیتے ہیں۔ ہم نے میجر عزیز بھٹی سے لے کر راشد میناز تک تیرے خون سے تیری آبیاری کری۔ شہید اعتزاز حسن، عرفہ کریم جیسی مثالیں پیش کری۔ جناب والا بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح نے طلبہ کو مستقبل کا معمار قرار دیا، انہیں قوم کا ہراول دستہ قرار دیا، اور طلبہ نے قائد کی عزت کی لاج رکھی، اور اے پی ایس کے معصوم شہیدوں نے اپنی جان کا نذرانہ دے کر یہ بات ثابت کر دی۔ تو وطن کی مٹی گواہ رہنا۔ رائٹ، آپ کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا۔ سیدہ ابیحہ زیدی اور ہماری آج کی دوسری مقررہ، موضوع وطن کی مٹی گواہ رہنا، فضا بطول، تعلق آپ کا گورنمنٹ ڈگری گرلز کالج 11I۔ مجھے وفا کہتے ہیں کیونکہ میں نے پاکستان بننے سے پہلے اس مٹی میں آزادی کی خوشبو کو محسوس کیا۔ میں جرت کے میدان میں محبت کا منظر نامہ ہوں، میں الطاف حسین حالی ہوں، سر سید ہوں مجھے۔ اقبال کہتے ہیں کیونکہ میں نے جرت اور حوصلے کو ادب کے اوراق پر شاعری کا نقش کیا، تو
غافل ذہنوں کو بیداری ملی. وطن کی مٹی گواہ رہنا میں وہ جنا ہوں جس نے قیادت کا حق ادا کرتے ہوئے ہندوستان کے سینے کو چیر کر اس کے دل کو نکالا اور پاکستان کی صورت میں اسلامی عقائد کے نام کر گیا. گواہ رہنا میں وہ خبر ہوں جو 25 اگست 1965 کی صبح نوائے وقت کے صفحات پر نشر ہوئی. رات کی تاریکی میں دشمن نے حملہ کیا تو میں نے تاریخ خیبر کو دہراتے ہوئے نعرہ حیدر کو اس طرح بلند کیا کہ اپنے آپ کو جرت مند کہنے والا رام چرن دہشت سے ہلاک ہو گیا. گواہ رہنا میں جرت کے میدان میں میجر عزیز بھٹی، راشد منہاس اور شیر خان بن کے جیا. تعلیم کے میدان میں میں وہی طالب علم ہوں جس کی کتابوں کو اس کے خون سے رنگ دیا گیا، لیکن میں نے اس صفاقی کا جواب اس نعرے سے دیا کہ مجھے دشمن کے بچوں کو پڑھانا ہے. گواہ رہنا کہ بھوک گلے کا توق بنی. میں نے تھر کے ریگستانوں میں زندگی، فاقوں کی زندگی اور موت کی تشنگی سے جنگ کی. مجھ پر زندگی کو تنگ کر دیا گیا، لیکن میں عبدالقدیر خان آج بھی پاکستان کا باسی ہوں. میں نے سنا کہ پاکستان کی تعلیم کو بگاڑ کی ہوا لگی تو میں نے عرفہ کریم بن کے 9 سال کی عمر میں مائکروسافٹ انجینئر ہونے کا اعزاز حاصل کیا. میں مریم مختار ہوں جس نے جرت کے میدان میں مرد و عورت کی تمیز کو مٹا دیا. گواہ رہنا کہ لاہور، کراچی، پشاور دھماکے سے گونجے، لیکن میں نے اپنے ضمیر کا سودا نہیں کیا. میں راہی شریف بن کے اٹھا، جرت کو ضرب عسکر نام دیا اور وزیرستان کی پتھریلی زمین پہ گولیاں تراشنے والوں کے سینوں کو گولیوں سے آراستہ کر کے واصل جہنم کر ڈالا. میں وہ پاکستانی ہوں جس کے دل و جان سے یہ آواز آتی ہے، ذرا بھی آنچ نہ آئے کبھی بھی عزت پر. میرے وطن تو سلامت رہے قیامت تک، میرے وطن تو سلامت رہے قیامت تک. ہر ایک قطرہ خون تجھ پہ وار دیں گے ہم، یہ میری جان رہے ملک کی حفاظت تک. شکریہ. اور ہمارے آج کے تیسرے مقرر عفان سعید، تعلق آپ کا آغا خان ہائر سیکنڈری اسکول سے. ایک سیکنڈ ٹھہر جائے ذرا. جی اب آپ ریڈی ہیں؟ ٹھیک ہے، ہاں ہائٹ ذرا زیادہ ہے اس لیے. اب آپ نے ایڈجسٹ کر لیا اکارڈنگلی؟ ٹھیک ہے، اب ٹائمر شروع کریں. جی جناب والا، 1940 علی گڑھ تحریک. کالی شیروانیاں پہنے یہ نوجوان، یہ کس شمع کے پروانے ہیں؟ ان کی امید، ان کی منزل، ان کی جستجو کیا ہے؟ یہ گلی گلی، کوچا کوچا، کریا کریا کیا پیغام لے کر جا رہے ہیں؟ جناب والا، ان کی منزل، ان کی امید، ان کی جستجو ہے پاکستان. ہاں وہی پاکستان کہ جس کی تاریخ میں نے اور آپ نے اپنی آہوں، سسکیوں، فریادوں سے نہیں بلکہ اپنے خون کے قطروں سے لکھی ہیں. وہ شہیدوں کے لہو کی دھاریں، وہ بہنوں کے بکھرتے لرزتے آنچل، وہ ماؤں کی بلکتی سسکتی فریادیں، وہ عرض پاک پر پہلا قدم رکھنے والوں کے والہانہ سجدے، وہ انگنت قربانیاں، وہ زخم زخم قافلے، وہ آزادی کی خاطر میرے علماء حق کا دار و رسن پر جھولنا، وہ 65 کی جنگ میں میرے جیالوں کا اپنے سینوں پر بم باندھنا. ارے سینہ پھٹے تو جسم کی پھل جڑی سے دشمن ٹینکوں کا قلع کما ہو جانا. وطن کی مٹی گواہ رہنا، ہم نے چاغی کے پہاڑوں سے اللہ اکبر کی صدائیں بلند کی. وطن کی مٹی گواہ رہنا، ہم نے غازی امام عالم بن کر دشمن طیاروں کو مار گرایا. وطن کی مٹی گواہ رہنا، ہم نے راشد منہاس بن کر مطیع الرحمان کے ناپاک ارادوں کو خاک میں ملا دیا. وطن کی مٹی گواہ رہنا، ہم نے 65 کی جنگ میں ملکہ ترنم کے ہمنوا تمہارے لیے گیت گائے کہ وطن کے سجیلے جوانوں میرے نغمے تمہارے لیے. وطن کی مٹی گواہ رہنا، ہم نے سپاہی مقبول حسین بن کر اپنی زبان کے ٹپکتے ہوئے لہو سے دیوار زندہ پر لکھ ڈالا پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ. وطن کی مٹی گواہ رہنا کہ ہم نے اعتزاز حسن کی صورت میں قوم کے مستقبل کو بچایا، اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا. وطن کی مٹی گواہ رہنا کہ ہم نے 16 دسمبر کو پھولوں کے شہر پشاور میں ننھے پھولوں کے جنازے اٹھائے. آنکھ سے لوٹا آنکھ کا کاجل، سانس سے لی سانس کی حدت، جسے 10 11 12 سال گود میں رکھا اسے گور میں رکھ دیا. وطن کی مٹی گواہ رہنا، وطن کی مٹی گواہ رہنا. اور ہماری جو اگلی مقررہ ہیں وہ آج کی آخری مقررہ، تعلق آپ کا گورنمنٹ ڈگری گرلز کالج شاہراہ لیاقت سے. پارس میمن صاحبہ، آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب. 16 دسمبر کی صبح جو سورج طلوع ہوا
اسے دیکھ کر کوئی یہ اندازہ نہیں لگا سکتا تھا کہ یہ اپنے ساتھ کتنا دکھ، درد، سسکیاں اور کتنی ماؤں کی گودیں اجاڑے گا۔ مستقبل سے انجان ننھے ننھے معصوم پھول ہنستے مسکراتے ہوئے، اماں کا ماتھے پر بوسہ لیتے ہوئے، آنکھوں میں نئی چمک کو سجائے ہوئے، اللہ حافظ کی صدائیں بلند کرتے ہوئے، گھروں سے اسکول کی جانب قدم بڑھاتے ہوئے، نہیں معلوم تھا کہ یہ ننھے ننھے معصوم قدم انہیں موت کی جانب لیے جا رہے ہیں۔ نہیں معلوم تھا کہ جو آنکھوں میں اتنے حسین خواب جو کبھی سجائے تھے آج وہ چور ہونے جا رہے ہیں۔ جناب صدر، میں کیسے بھولوں وہ ننھی خولا بی بی جس نے ابھی اپنی تعلیمی سفر کا آغاز بھی نہ کیا تھا، بابا کی گود میں بیٹھی چہرے پر حسین مسکراہٹ سجائے آنکھوں میں تعلیم کی چمک روشن کیے ہوئے تھی کہ اچانک گولیوں کی تھرتھراہٹ سے بابا اپنی ننھی پری کو آغوش میں لیتا ہے اور اسی لمحے دردناک صفاق درندوں نے انتہائی بے دردی سے ننھی خولا کے سینے پر گولیوں کی بوچھاڑ کر دی۔ جناب والا، ننھی خولا تو وہاں پہ علم کی شمع روشن کرنے گئی تھی، لیکن اس کی زندگی کی شمع روشن ہونے سے پہلے ہی بجھا دی گئی۔ اے وطن کی مٹی، گواہ رہنا تیری مٹی میں ننھے ننھے معصوم گلابوں کا لہو شامل ہے۔ گواہ رہنا کہ تیری حفاظت کے خاطر ہم نے اپنی جان و مال کی حفاظت کیے بغیر اپنے آپ کو تجھ پر سونپا۔ گواہ رہنا کہ بلوچستان میں محنت کش مزدوروں کا لہو شامل ہے۔ تو گواہ رہنا تیری مٹی میں میجر عابد شہید جیسے جانباز سپاہی دفنے ہیں جو گہرے زخموں کے باوجود بھی اپنے دشمنوں کے سامنے سیسا پلائی دیوار بن کر یہ کہتے ہیں کہ لڑیں گے، اس وطن کے خاطر آخری سانس تک لڑیں گے۔ اے وطن کی مٹی، گواہ رہنا تیری مٹی میں علم کی شمع جلانے والے عظیم اساتذہ کرام کا لہو شامل ہے جو اپنی فرائض کی ادائیگی کرتے ہوئے جام شہادت نوش کر گئے۔ اے وطن کی مٹی، تیری مٹی میں خدمت خلق میں جو مصروف ہے، چاہے ستار عیدی ہو، انصار برنی ہو، رمضان چھیپا ہو، تیری مٹی کا وقار جو بلند کرے، اعتزاز احسن ہو، عرفہ کریم ہو، نسیم حمید ہو، شرمین عبید ہو، علی معین نوازش ہو یا ڈاکٹر عبد القدیر خان ہو، سب کی منزل ایک، سب کا مقصد ایک، تیرا نام روشن کرنا۔ وقت آپ کا ختم ہو گیا۔ ہماری آج کی آخری مقررہ تھیں جی پارس میمن صاحبہ گورنمنٹ ڈگری گرلز کالج سے، اور جس دوران جج حضرات نتیجہ مرتب کرتے ہیں، میں جنید بھائی سے اوپینین لینے سے پہلے کرشی جامع شیری کا ایک سوال بھی شامل ہوتا ہے اس سیگمنٹ میں، اور آج کا کرشی کا سوال ہے۔ سوال تو بہت ہی آسان ہوتا ہے، بہت سارے صحیح جوابات آتے ہیں اور ہم قرآن اندازی کے ذریعے کوئی ایک ونر قرار پاتا ہے۔ قرآن پاک کس زبان میں نازل ہوا یہ آپ نے بتانا ہے، اور طریقہ کار شمولیت کا کیا طریقہ کار ہے وہ آپ کی ٹیلی ویژن سکرینز پر ہے۔ کل کا جو جواب تھا صحیح دیا، بہت سارے لوگوں نے قرآن اندازی کے ذریعے ونر قرار پائے، شاہزیب طارق صاحب سکھر سے۔ جناب جنید جمشید صاحب، اچھا تھا۔ ابھی تک جو ہم نے اتنے مقابلے دیکھتے آئے ہیں، سیریسلی آئی تھنک ناٹ اپ ٹو دیٹ اسٹینڈرڈ۔ اچھا تھا، ناٹ اپ ٹو دیٹ اسٹینڈرڈ۔ میرا یہ خیال تھا کہ ٹاپک بہت اچھا تھا اور یہ اور اچھی طریقے سے اس پر گفتگو ہو سکتی تھی۔ کیا روایتی پن تھوڑا زیادہ لگا آپ کو؟ ہاں، روایتی پن مجھے تھوڑا زیادہ لگا۔ مجھے تھوڑا سا میرا یہ خیال تھا، میرا اپنی یہ ذاتی یہ خیال تھا کہ یہ میٹر ہمارے پاس کافی تھا، میٹر وہ کیا جا سکتا تھا تھوڑا سا اس کو جو جس طرح یہ ڈیبیٹ کرتے ہیں اس کے جو سٹائل پر زیادہ توجہ دی گئی، میٹر پر کم توجہ دی گئی۔ میرے پوائنٹ آف ویو سے ذرا تھوڑا سا ہاں could have been better۔ رائٹ جناب اقرار صاحب۔ بس بالکل جنید بھائی نے جس طرح کہا کہ یہ جو موضوع تھا، میں ابھی عابد بھائی سے بھی یہی کہہ رہا تھا کہ ایک مقرر کی حیثیت سے میرے لہو میں وہ چنگاریاں تھوڑی دیر میں کہ اس پہ یعنی یہ تو پورا ایک ریٹرک کہ وطن کی مٹی گواہ رہنا کہ یعنی بہترین اس پہ ڈیکلیمیشن ہو سکتا ہے، بہت اچھا موضوع ہے ڈیکلیمیشن کے اعتبار سے، لیکن اس طرح سے اس کو نبھایا نہیں جا سکا۔ یہ بھی ہم سمجھتے ہیں کہ ذرا آج جو جونیئر مقررین ہیں یا ینگسٹرز ہیں وہ ذرا زیادہ تھے آج کے اس مقابلے میں، لیکن کچھ بنیادی باتیں ہے آپ کے لیے پارس ہے کا جو ادائیگی ہے وہ بہت ضروری ہے۔ میں اکثر میرا اپنا چھوٹے بھائی کا بڑا مسئلہ رہا اور میں نے بڑی دیر میں اس کا ہے جو ہے وہ ٹھیک کروایا تھا۔ اچھا، آپ بیاری کری کیا لفظ ہے؟ کی جاتی ہے، مثالیں پیش کریں، یہ اتنا غلط العام کراچی کے اندر بدقسمتی سے ہو گیا۔ عابد بھائی اس پہ پوری ایک مہم چلانے کی ضرورت ہے کہ یہ کری اور کریں کا معاملہ جو ہے اچھے مقررین، اچھے لوگ، اچھے فورمز کے اوپر اچھے اینکرز
کری اور کری کی جو تک جو کوئی لفظ وجود ہی نہیں رکھتا زبان کے اندر. تو میرے خیال اس پہ ذرا کام کرنے کی ضرورت ہے, اور یہ اس کی تو بالکل گنجائش نہیں ہے اسٹیج کے اوپر, اور خاص طور پہ ایک مقرر کے لیے. تو عابد بھائی یہ جو بات اقرار صاحب نے کری ہے اس پر آپ کا کیا؟ میرے خیال میں رزلٹس بہت واضح ہیں. آج ہمارے پاس جو 4 مقررین تھے, میں نے ان بچوں کو کالج میں مختلف اداروں میں کئی مرتبہ سنا, اور شاید میرا خیال یہ ہے کہ کیونکہ بچے چھوٹے تھے اور چھوٹے بچے وہ کیمرہ فیس کرنا اس کا ایک خوف ہوتا ہے, اور اس وجہ سے شاید یہ بچے اپنا 100% نہیں دے سکے. یہ میری رائے ہے. حالانکہ یہ چاروں اپنے اپنے کالج کے حوالے سے اور کراچی کے اندر جونیئر کیٹیگری کے اندر بہت اچھا بولنے والے ہیں, لیکن ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ آئندہ آنے والے پلیٹ فارم میں یہ سب اچھا بولیں گے. فرسٹ پوزیشن آج کی گورنمنٹ ڈگری گرلز کالج, نہیں سیکنڈ پوزیشن گورنمنٹ ڈگری گرلز کالج 11I 59 مارکس حاصل کیے فضا بطول. بہت ساری تالیاں آپ کی ہونی چاہیے. ہاں یہ اچھا بولا ہے. اور پروننسیشن پہ تھوڑا فرق رہا. عفان آپ کو اپنی باڈی لینگویج پر, آپ لمبے ہیں, ہمیں یہ احساس ہوا آپ لمبے ہیں, لیکن کم از کم تھوڑا سا تو اعتماد کر لیں کہ جو لوگ مائک کنٹرول کر رہے ہیں, ساؤنڈ کنٹرول کر رہے ہیں, وہ آپ کی آواز اگر دور سے آئے گی تو گین بڑھا دیں گے. لیکن بہرحال آپ خوش نصیب ہیں کہ تلفظ میں پارس کے مارکس کچھ کم ہوئے اور ایویڈنسز کچھ کم ہوئے. جس طرح آپ کے ایویڈنسز سے مقبول حسین کا ایویڈنس تھا, اعتزاز احسن کا تھا, دیگر تھے, پارس کے تھوڑے سے کم ہوئے, جس کی بنا پر پارس اور عفان سعید کے درمیان جو کمپٹیشن تھا اس میں عفان سعید نے جو ہے وہ سیکنڈ راؤنڈ کے لیے کوالیفائی کیا ہے. آغا خان ہائر سیکنڈری اسکول سے عفان سعید. یعنی کہ ان دونوں نے کوالیفائی کیا ہے قرشی کی کار کے لیے, اور کل اس سلسلے کا آخری مقابلہ ہوگا. کل کا جو عنوان ہے فرسٹ راؤنڈ کا لاسٹ, ہاں جی ہاں, فرسٹ راؤنڈ کا کل آخری سلسلہ ہوگا, اور کل کی قرارداد کہیں گے, عنوان کہیں گے, کیا کہیں گے اس کو؟ وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں جنگ. ہاں عجیب, یہ ہے کل کا عنوان. یہ شادی شدہ آدمی تو اس پہ ڈیبیٹ کر ہی نہیں سکتا, یہ صرف بچے ہی کر سکتے ہیں. ایک وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں انشاءاللہ. ماہ رمضان یوں آ گیا, بن کے رحمت یہ پھر چھا گیا, کیسے تجھ سے کروں سامنا. ابھی ہم بالکل اس سیگمنٹ کے آغاز سے پہلے میں ذرا ہم آج کی جو 2 مہمان نیکی کے ان کے حوالے سے بات کر رہا تو اقرار نے جو مجھے بریف کیا, ابھی آپ پیکج کی صورت میں سب دیکھیں گے, تو مجھے وہی بات یاد آ رہی تھی کہ جب انسان پہ جب واقعاً مشکل وقت پڑتا ہے تب اندازہ ہوتا ہے کہ غیروں میں چھپے اپنے کون ہیں اور کہاں ہیں. جس طرح آپ جانتے ہیں ایک بندہ خدا ہے, ہمیں معلوم ہے ان کا نام, آپ میں سے کسی کو نہیں معلوم, ہمیں نام بھی نہیں بتانے دیتے, اور وہ جس کو دور سے بھی نہیں جانتے اس کی ان کی انہوں نے بڑی بڑی امداد کی ہے. وہ ہیں غیروں میں چھپے اپنے. اور ساتھ ہی جب مشکل وقت پڑتا ہے تو یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اپنوں میں چھپے غیر کون ہیں, جو بظاہر اپنے ہیں لیکن اپنے رہتے نہیں ہیں. آج ہم پہلے پیکج سے آغاز کریں گے. جی ہاں بالکل. اور یہ نیکی کے سفر کے دوران زندگی کی جن تلخ حقیقتوں کا ہمیں اندازہ ہونا شروع ہوا ہے, شاید ویسے کبھی بھی ہم نہ دیکھ پاتے کہ آپ کے سگے رشتے, آپ کے خون کے رشتے کس طرح سے آن کی آن میں تبدیل ہوتے ہیں اور کس طرح سے تنہا چھوڑ دیتے ہیں آپ کو. تو ایک مختصر سا پیکج ہے. ایک بچی ہے ساجدہ, اس کے حوالے سے, جس کی والدہ بھی, سگی ماں بھی اپنی بچی کو چھوڑ گئی صرف اس وجہ سے کہ وہ چونکہ اس نے اپنے شوہر کی وفات کے بعد شادی کر لی تھی, تو جو اس کے شوہر ہیں وہ اس کو ٹھیک سے رکھ نہیں پا رہے تھے, بچی چونکہ معذور ہے ذہنی طور پر. تو ایک مختصر سا پیکج, اور پھر ساجدہ کی پھپھی اور چچا ہمارے ساتھ ہیں جن کے پاس وہ اس وقت رہ رہی ہے, ان سے بات کرتے ہیں. یہ پیدا ہوئی تھی نا تب کیلشیم کی کمزوری تھی اس کی بہت زیادہ, تو 1.5 سال کی تھی تب اس کے ابو کا انتقال ہو گیا تھا. پھر یہ اپنی امی کے پاس چلی گئی تھی, اس کی امی نے دوسری شادی کر لی, تو پھر ہم لوگوں نے لے لیا بچے کو. آپ اس کی پھپھو ہیں؟ جی.
تو ماں نے چھوڑ دیا یعنی اس کو؟ جی اس کا خیال رکھنا. ماں نے پہلے اپنے پاس رکھا تھا لیکن پھر سوتیلے باپ نے تھوڑا ظلم بھی کیا تھا اس پہ، تو اس وجہ سے ہم لوگوں نے اسے لے لیا. کتنا اس کے علاج پہ خرچ آئے گا تو یہ ٹھیک ہو جائے گی؟ 4-5 لاکھ روپے خرچہ کہا. 4-5 لاکھ. آپ نے پتہ کیا ڈاکٹر سے مختلف؟ جی اس سے ٹھیک ہو سکتی ہے. جی. کوئی بات کرو گی ہم سے؟ کچھ چیز یاد ہے آپ کو؟ کوئی نعت آتی ہے آپ کو؟ نعت سناؤ ذرا. نہیں آتی. تو یہ جنید بھائی یہ ہے پیاری سی گڑیا، پیاری سی بچی، اور یہ ٹھیک ہو سکتی ہے. اس کی تھوڑی سی تھیراپیز ہوں تو یہ اس کا جو معذوری والا معاملہ ہے یہ ٹھیک ہو سکتا ہے. اور یہ ظاہر ہے پھر اپنے کام سارے خود کر سکتی ہے، اپنی ذمہ داری خود اٹھا سکتی ہے. ابھی یہ بوڑھے دادا ہیں، چچا ہیں، پھپھو ہیں، ان کی بھی شادی ہونے والی کچھ عرصے میں. اس کے بعد اس کا کیا ہوگا ظاہر ہے یہ ایک بڑا ایسا سوالیہ نشان ہے. چل سکتی ہے؟ چل نہیں سکتی، اپنی ابھی پیروں پہ وزن نہیں ڈال سکتی. لیکن سگی والدہ اور غیر سوتیلے باپ انہوں نے اس کو رکھنے سے وہاں پر پتہ نہیں اس بیچاری کے اپنے کیا حالات ہوں گے زندگی کے، وہ باپ اس کو کیسے ٹریٹ کرتا ہوگا. اس نے تو اپنی زندگی، اس کی زندگی بچانے کے لیے، سکون کے لیے بھیج دیا ہوگا ادھر. وہ بھی اپنے کن حالات سے گزر رہی ہوگی. ذرا تو بس یہ ہے کہ ہمیں اس کو کم از کم اپنے پیر پہ کھڑا کر دیں. ہم اس کا علاج ہو سکتا ہے؟ جی علاج ہو سکتا ہے. انہوں نے دکھایا بھی ہے لیاقت نیشنل میں. اور 4 سے 5 لاکھ چونکہ کانسٹنٹ ایک پروسیس ہے جس میں اس کی تھیراپیز ہوں گی اور ظاہر مساج وغیرہ اور اس کے ذریعے. تو انشاءاللہ یہ کم از کم اپنا کام خود کرنا شروع کرتے ہیں. چل اتنی پیاری بچی ہے، پیارے پیارے کپڑے پہنتی ہے. جب ہم گئے تب بھی اس نے بڑا پنک کلر کا ایک فراک پہنا ہوا تھا. ابھی بھی کتنا اچھا، آج بھی ماشاءاللہ کتنی پیاری لگ رہی ہے اور مسکراتی بھی بہت پیارا ہے. ٹھیک ہو جائے گی انشاءاللہ. آج اس کو ہم نے ٹھیک کر کے بھیجنا ہے انشاءاللہ. تو آپ چچا ہیں اس کے، تو کب سے یہ آپ کے پاس رہ رہی ہے؟ تقریباً 4-5 سال سے ہمارے پاس ہے. ابھی 4-5 سال سے آپ ہی کے پاس ہے. اور یہ اپنا کوئی کام خود سے نہیں کر سکتی؟ جی ساری چیزیں اس کی جو ہیں وہ جی پھپھو کرتی ہیں. اور پھپھو کی شادی کا ظاہر ہے وہ بھی کچھ عرصے میں ہونے والی ہے. کچھ عرصے میں وہ بڑی ہے، ان کی شادی کچھ عرصے میں ہو جائے گی. تو پھر اس کے بعد کیا سوچا ہے آپ نے، کون کو سنبھالے گا؟ اللہ تو ہے وسیلے بنانے والا. پھپھو ذرا آپ بتائیں نا، یہ اتنی پیاری پیاری اس کی میچنگ چوڑیاں ہوتی ہیں ماشاءاللہ، اتنے اچھے کپڑے اس دن بھی اس نے پہنے ہوئے تھے، آج بھی ماشاءاللہ شہزادی تو ہے اور لگ بھی رہی ہے. تو یہ آپ لے کے آتی ہیں اس کے لیے سب چیزیں؟ جی میں لے کر آتی ہوں. آپ کرتی ہیں سب خیال؟ تنگ تو نہیں کرتی زیادہ آپ کو؟ نہیں بالکل بھی. اچھی بچی لگتی ہے، سمجھدار. نہیں تنگ تو نہیں کرتی، بس تھوڑی ضدی ہے. اگر اس کی مرضی کے خلاف کوئی کام ہو جاتا ہے تو پھر یہ ضد کرتی ہے. کبھی ڈانٹتی ہیں آپ اسے؟ نہیں زیادہ تو نہیں، لیکن کبھی ضد کرتی ہے تو پھر ڈانٹنا پڑتا ہے. لیکن پیار سے رکھتے ہیں. دادا بھی میں نے دیکھا ہے بڑا پیار کرتے ہیں اس سے. آپ بھی ماشاءاللہ بڑی بات ہے کہ جس کو سگی ماں ظاہر ہے نہیں رکھ سکیں اپنے پاس، آپ لوگ اس کا خیال کر رہے ہیں. ظاہر آپ کا تو خون ہے. تو اس کا علاج ہو سکتا ہے؟ آپ نے ڈاکٹر ذرا کو دکھایا؟ جی ہم نے دکھایا تھا ڈاکٹروں کو، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ علاج تو ہو جائے گا لیکن کافی خرچہ ہوگا اس پہ. نہیں یہ اس کے ہاتھ ٹھیک سے کام کرنا شروع کر دیں گے، ٹھیک سے چلنا شروع کر دیں گے؟ ایک ہاتھ تو ابھی بھی اس کا کام کر رہا ہے لیکن دوسرے ہاتھ کا اور پاؤں کا مسئلہ ہے. صحیح. تو میرے خیال بس کسی تاخیر کے بغیر، تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ وقت یوٹیلائز کر سکیں، 4 سے 5 لاکھ روپے، جس سے انشاءاللہ العزیز اللہ نے چاہا تو یہ بچی کم از کم اپنے کام خود کرنا شروع کر دے، اپنا تھوڑا سا وزن جو ہے وہ اپنے پیروں پر اٹھانا شروع کر دے، چلنا شروع کر دے. کم از کم محتاج ہی کسی کی اس کو آنے والی زندگی میں نہ رہے. یہ بہت ضروری ہے. جب پھوپھی کی شادی ہو جائے گی پھر ظاہر آگے مسائل اس کے لیے بڑھیں گے. تو ساجدہ ان کی ابھی شادی نہیں ہوئی؟ ان کی ابھی شادی نہیں ہوئی. تو یہ شادی کے بعد تو پھر وسیم یہ مسئلہ جو ہے جی ہاں بڑا ابھی تو دیکھیں نا، اس کے لیے چوڑیاں لے کے آتی ہیں، اس کے کپڑے، اس کا خیال، سب چیزیں ظاہر ایک پھوپھی ایک ماں کی طرح سنبھال رہی ہیں اسے. شادی کے بعد بڑا مشکل ہو جائے گا. السلام علیکم. ہمیشہ مسکراتی رہتی ہے یہ. تو یہ بس خواتین حضرات آپ سے درخواست ہے اس بچی کے لیے، اس بچی کو آپ دیکھ رہے ہیں، ہم اسے ٹھیک کر سکتے ہیں اگر بتا دیں کہ کیا کیلشیم کا تو ہے پرابلم، ادروائز شی از آل فائن. مطلب کوئی مینٹل اسٹیبلٹی یا وہ کوئی پرابلم تو نہیں ہے؟ یا مینٹل اس طرح سے نہیں ہے، چیزوں کو سمجھتی ہے، رسپونڈ کرتی ہے سب چیزیں، اور ظاہر ہے اسی اس کے اس میں جو، لیکن یہ ایک ڈاکٹرز کو چونکہ انہوں نے لیاقت نیشنل میڈیکل اسپتال میں دکھایا اور ان کا یہ کہنا ہے کہ کم از کم چلنے پھرنے کے اور اپنی چیزیں اپنے کام کرنے کے قابل آسانی سے ہو سکتی ہے. ظاہر ہے مینٹلی تھوڑا سا پرابلم تو ہے. اتنی پیاری بچی ہے ماشاءاللہ. اور یہ ٹھیک ہو جائے گی انشاءاللہ العزیز. بس یہ درخواست خواتین حضرات، ڈونیشن ہاٹ لائنز جو ہیں
ان پہ آپ کال کر کے فوکس جو ہے وہ ہونا چاہیے. اسٹوڈیوز میں بات ہو جاتی ہے تو بہت اچھی بات ہے. اس بچی کے لیے 4 سے 5 لاکھ روپے آج ہمیں درکار ہے. تو آپ اس دوران کال کیجئے, ہم اپنے اگلے جو معاملہ ہے, اگلا جو کیس ہے اس کی جانب سارم بھائی کے توسط سے یہ ایک پیارا سا بچہ ہم تک پہنچا ہے. آپ شروع میں کر دیتا ہوں. بچی دیکھ کر کے بڑی پیاری سی لگ رہی ہے. 1 لاکھ روپے میں اپنے ٹرسٹ سے, سارم بنی ٹرسٹ سے. ارے زندہ باد, مشکلیں آسان کر دی, کیا بات ہے. ارے واہ واہ بھائی, واہ واہ, ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو 1 لاکھ روپے سے آغاز ہو گیا, باقی بس 2-3 لاکھ روپے کا معاملہ رہ گیا. ہاں وہ ہو جائے گا انشاءاللہ. تو اب ذرا ہمارے جو مہمان آپ کے توسط سے آئے ہیں. جی بالکل ٹھیک ہے. جی یہ حسین بھائی بڑا آج میں خود چاہوں گا کہ میں کھڑے ہو کے اس بچے کے پاس جاؤں. ضرور. یہ جس وقت میرے پاس آیا تھا یقین جانے دل کانپ گیا تھا دیکھ کر کے. مجھ سے آنکھوں سے دیکھا نہیں جا رہا تھا. اچھا بڑا ایک عجیب معاملہ, معذرت میں خطا کلامی کر رہا ہوں. جب یہ بچہ یہاں بیٹھا ہوا تھا نا, ابھی جو ہم دکھائیں گے, تو میں نے اس کو دیکھ کے مطلب ایک بار میں لرزا ہوں. پھر میں نے سوچا کہ بچے نے کیا سوچا ہوگا کہ میں نے اس سے, پھر میں اس کے پاس گیا اور اس کو تھوڑا سا پیار کر کے میں نے وہ کوشش کی کہ اس کو تھوڑا سا کر سکیں. لیکن میرے ساتھ بھی کچھ ایسی ہی جو ہے پوزیشن تھی جس کو آیا تھا. میں دیکھنا بھی چاہ رہا تھا اور میں ہل بھی رہا تھا, اور میں نے بھی یہ سوچا کہ یہ بچہ کیا سوچ رہا ہوگا. پھر میں نے ماں سے پوچھا کہ تم پہ کیا گزرتی ہوگی, تو اس نے بھی یہی کہا کہ 2 سال ہو گئے روتے روتے, اب تو آنسو بھی نہیں آنکھوں میں آتے, اتنا رو لی ہوں میں اس کے پیچھے. اور جو اس کی حالت ہے جنید بھائی, وہ میرا خیال ہے کہ دل رکھنے والے لوگ مشکل سے دیکھ پائیں گے. جی جی میرا مائک جی بھائی, وہ آپ سوری میں نے آپ لوگوں کی بات کر دی. وہ بچی نے اچانک رونا شروع کر دیا, اپنی پیاری سی بچی نے. تو یہ ان کی والدہ کو یہ چپ کرا رہی تھی. میں نے کہا کیا ہوا؟ تو کہتی ہے کہ جب ہمیں روتا ہوا دیکھتی ہے تو خود رونا شروع کر دیتی ہے. تو اب میں نے کہا ذرا پہلے ان کو تسلی دیں, ان کو بتائیں کہ یہ معاملہ حل ہو جائے گا انشاءاللہ. تو بھائی آپ مت روئیں تاکہ یہ بھی نہ روئیں, آپ بھی نہ روئیں تاکہ ہاں یہ ٹھیک رہے, بلکہ آپ لوگ سب ان کے لیے تالیاں بجائیں تاکہ ان کے چہرے پہ ذرا مسکراہٹ آئے ایک دفعہ. یہ چیز بس یہ میں چاہ رہا تھا کہ ذرا اس کی آنسو ختم ہو جائے اور مسکرا لے. بہت شکریہ آپ لوگوں کا, تھینک یو. سوری میں چاہ کے ذرا تو اس کی جو حالت ہے جنید بھائی, کوئی بھی دل رکھنے والا انسان دیکھ نہیں سکتا. وہ نہ ماں نہ باپ, کوئی بھی انسان, کیونکہ جسم سب کا ہے, ہاتھ پاؤں ہڈیاں سب کی ہیں. ایک بچہ جس کے پاؤں میں ہڈی باہر ہے باقاعدہ, یہ آپ دیکھیں یہ وائٹ والی, یہ پوری ہڈی باہر اس کی نکلی ہوئی ہے اس بچے کی, اور صرف سیڑھیوں سے گرا تھا یہ معصوم بچہ. اس کے بعد ڈاکٹروں نے اس حال تک کے سرکاری اسپتالوں میں جاتے رہے, اس حال تک کے پہنچا دیا. یہ کتنے عرصے پہلے کی بات؟ جب یہ ابھی کتنا ٹائم ہوا اس کو, 2 سال ہو گئے. 2 سال میں ان کے پاس میرے پاس آنے کا کرایہ تک کے نہیں تھا. رکشے والے کو یہ کہہ کے آئے تھے کہ ہم واپسی میں دیں گے, اگر میں نہ ملتا تو واپسی میں رکشے والے کو بھی کرایہ نہیں دے سکتے. یہ دیکھیے ذرا, معمولی سی یہ ہڈی ہے جو باہر نکلی ہے, پوری ہڈی باہر آئی ہوئی جنید بھائی ہے, وائٹ کلر کی جو ہے یہ. اور آپ سوچیں جب وہ شلوار پہن کے میرے پاس آیا تھا, اس کی شلوار اس ہڈی کے اندر پھنس رہی تھی. وہ دیکھ کر کے جو مجھے الجھن ہوئی تھی, میں یہ بھی بول دوں میں اس کو لایا ہوں دنیا کو دکھانے کے لیے, میں ایسے نہیں لایا, دنیا کو دکھانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں ہمارے معاشرے میں کیا حالات ہیں. اس بچے سے, اس کی ماں سے میں نے وعدہ کیا تھا اگر لوگوں نے 1 روپیہ بھی نہیں دیا تو میں اپنی جیب سے بھی کرنا پڑے, ٹرسٹ سے کرنا پڑے, جہاں سے بھی ہوگا اس کا علاج میں کرواؤں گا, کہ میں اولاد والا ہوں. مجھے یہ درد ہے. بتائیں نا اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا. اس کے لیے جنید بھائی جو لوگ کرنا چاہیں, کوئی 7-8 لاکھ روپے 10 لاکھ روپے اس پہ لگیں گے. اس پہ بالکل یہ آپریٹ ہوگا, 2-3 آپریٹ ہوگا. اس کا بڑی تکلیف دہ عمل ہوتا ہے کہ اس کو پھر توڑیں گے, پھر جوڑیں گے, کئی اس میں پروسیس ہوں گے اس کے اندر. جو اس بچے کی حالت ہے نکل گئی نا, اب دیکھیں آگے کی طرف آ گئی ہے. اب کچھ پتہ نہیں کہ پلیٹ ڈلے گی, راڈ ڈلے گی, جب کھلے گی چیزیں اندر جائیں گے تو دیکھیں گے. اور اس کی ٹانگ پوری ایسی ٹیڑھی ہو چکی ہے اس کی. تو یہ اس کو زیادہ دیر رکھا تو یہ تو ٹانگ پرماننٹ خراب ہو جائے گی, کٹ جائے گی. وہی جو ابھی ہم تھوڑی دیر پہلے اس کے لیے بات کر رہے تھے, وہی اس کے ساتھ ہوگا کہ ٹانگ کٹے گی پھر اس کی. میں تو لوگوں کو کہوں گا کہ خدا را اس سے زیادہ کیا دکھا سکتے ہیں اور کیا بتا سکتے ہیں. یہ پھپھو ہے. تو یہ اب تکلیف تو نہیں ہے اس ٹانگ کے اندر اس کی؟ نہیں تکلیف تو ہے, لیکن یہ جب چلتا ہے نا تو بلڈ شروع ہو جاتا ہے, تو یہ چل نہیں پاتا. ویسے چلتا بھی نہیں ہے, مطلب گھسیٹ کے چلتا ہے. آپ کیوں رو رہے؟ آپ تو بریو بوائے ہو نا, بہادر بچے ہو, ہے نا. زہیر تو بہادر بچہ ہے, ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ. میں آپ کو سچ بتاؤں, مجھے حالانکہ زخم اتنا گہرا ہے, لیکن مجھے اس زخم سے زیادہ نا, جب اس عمر کے بچے جب ان کی آنکھوں میں اس وجہ سے آنسو آ رہے ہوتے ہیں نا, یہ مجھے زخم سے زیادہ تکلیف دیتا ہے. کہ ان کی عمر ہے نہیں کہ اتنے حساس ہوں کہ ان کو سمجھ آ رہا ہو کیا بات ہے اور اس طرح رو رہے ہوں.
मगर वसीम भाई हम अपने बच्चों को इस उम्र में इसके अब्बा के खिलौनों के लिए नहीं रोने देते। इसके अब्बा कहाँ हैं? इसके अब्बा हैं, लेकिन इसके अब्बा जो है ना अभी 2 महीने से बेरोज़गार हैं। तो हम सरकारी हॉस्पिटल से इसका इलाज करवा रहे थे, लेकिन अभी रमज़ान के शुरू में ही मतलब डॉक्टर्स ने बोला कि अब हम नहीं कर सकते। छोटा बच्चा भी रो रहा है, वालिदा भी रो रही लेकिन हैं, प्राइवेट उस हॉस्पिटल से बोला है, लेकिन बच्चे की आंखों में हमें जिन हॉस्पिटल के नाम बताएं तो लोगों ने हमें कहा कि आपका मतलब वहाँ जाना तो दूर की बात है, अंदर वहाँ के गेट से भी आप लोग नहीं गुजर सकते। ऐसे हॉस्पिटल है जहाँ मतलब इनको लिख कर दिया है। तो तभी पहले ये स्कूल भी जाता था, खूबसूरत बच्चे हैं माशाल्लाह, लेकिन एक दिन ये स्कूल गया अभी तो आप ठीक होके जाओगे, मतलब यहाँ से आपका ठीक होने का काम अब देखिए वो जो आपके पास बैठा है बच्चा, वो किसी तकलीफ में नहीं है, उसकी उम्र देखिए, वो देखो कैसे रो रहा है। तू मेरे पास आ, मेरे पास चल, आजा मेरे पास, आ जाओ आजा मेरे पास, आजा चल, आ मेरे पास आजा, चल तू तो मेरे पास आ, प्यारे बच्चे। चल ना रो, तू ना रो। जुनैद भाई इसका वालिद 500 रुपये दिहाड़ी पे काम करता है पर डे, वो भी लगती है और नहीं लगती है। अभी 2 महीने से वो ऐसे ही बैठा हुआ है। तो जुनैद अंकल के पास बैठा। अब ये लोगों के लिए मुश्किल होता है, इलाज करवाएं, पेट भरें, छत लें, ये हर मुश्किल के अंदर फंसे हुए ये लोग। अपनी औलाद को अगर हम सामने रख के देखें, क्या अपने बच्चों को हम चाहेंगे, हम में से कोई भी हम कि तो इस एक तकलीफ आंसू अपने बच्चे की आंख में नहीं बर्दाश्त कर वसीम भाई ने जाए कि उसकी हड्डी जो है वो नजर आ रही हो आपको आंखों से। वसीम भाई ने बहुत अच्छी बात बोली ना कि हम खिलौने के लिए भी ऐसे आंसू नहीं आने देते अपने बच्चों को, खिलौने के लिए नहीं रोने देते इस उम्र में, और वो तकलीफ के अंदर। भाई एक कॉलर है, चूंकि सिलसिला आप जल्दी शुरू करना है, वो जो ज्यादा अहम बात है, इसलिए मैं आप लोगों की बात काट के कॉलर पहले कौन है हमारे साथ? अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम, सिद्दीकी बात कर रहा हूँ। सिद्दीकी साहब कैसे हैं, कहाँ से बात कर रहे हैं? कराची से बात कर रहा हूँ जनाब। आज तो जो पहले कॉलर आए थे कराची, तो उन्होंने तो हमारी सारी मुश्किल ही हल कर दी थी और 5 लाख रुपए देके सारा मामला हल कर दिया था। सिद्दीकी साहब क्या कर सकते हैं बताएं? मैं इस बच्चे के लिए मैं अर्ज ये कर रहा हूँ कि नंबर मैंने दे दिया है, ठीक है, और मुझसे राब्ता कर लीजिए। मैं इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा, अल्लाह मुझे इतनी साथ हिम्मत दे कि मैं इसका ये ट्रीटमेंट करवा सकूँ। पूरा ट्रीटमेंट करवा देंगे इंशाल्लाह। जी जी जी, इसका जो टिबिया है। अरे वाह वाह वाह, अल्लाह आपको सलामत रखे, खुश रहें, तंदुरुस्त रहें, शाद रहें, आबाद रहें। माशाल्लाह माशाल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। कोई बच्चे का तो क्या बात है, ये तो अल्लाह इनको ज़िंदगी दे तो मामला हो गया। मुझे भी अभी यही खबर थी, वही अपने बद्दाए खुदा अल्लाह उनको भी ज़िंदगी, तंदुरुस्ती और सेहत दे। उन्होंने भी कहा था कि अगर कहीं से इंतज़ाम नहीं होता तो फिर मैं आखिरी ऑप्शन तो हूँ ही, तो इसका इलाज तो हो गया इंशाल्लाह। सारिम भाई आप फिर कोऑर्डिनेट कर लेना, ठीक है ना? बिल्कुल। ये बच्चा आपके पास है अभी? ये बच्चा आपके पास? ये नहीं, अपनी फैमिली में ही है, लेकिन मैं उसमें है ये बस में। बस। और जुनैद भाई सच बता रहा हूँ, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि अगर आज कोई नहीं भी देता, हाँ तो ज़ाहिर है तो मैं अपना बच्चा समझ के इसका मैंने जिस तरह हमने कहा कि हम अपने बच्चों को नहीं तो हम भी जो कर सकते वो करते। वैसे मैं आपको बताऊँ सारिम भाई, हम कैसे ही क्यों ना हो, हम पाकिस्तानी आपस में बैठकर जो एक काम बड़ी रग़बत से करते हैं वो पाकिस्तान को गालियां देना है। पाकिस्तान की हर बुराई जो है ना उसको हम खूब उछाल के, लेकिन इसी मुल्क में ऐसे लोग मौजूद हैं बेशक जो हमारा सर फ़ख्र से बुलंद कर देते हैं। बेशक। देखिए इस सिद्दीकी साहब को देखिए, और मैं इकरार के साथ ऐसे लोग हैं जो बेश बहा दे रहे हैं। और सबसे बढ़ के सारिम भाई, आपकी अपनी पर्सनैलिटी, आप ख़ुद हमारे लिए एक इंतहाई सोर्स ऑफ इंकरेजमेंट है माशाल्लाह से जो आप काम जुनैद भाई। मैं सिर्फ कह रहा हूँ ना, मैं इसको आज दिखाने ही लाया हूँ। सिर्फ मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, मैं किसी एक दोस्त को भी कहता ही 8-10 लाख रुपए अल्लाह ने बहुत दिया उनको, 1 मिनट में देते वो। लेकिन लोग ये देखें कि हमारे लोग किस दर्द को लेके 2-2 साल सड़कों पे, अस्पतालों में बच्चे की हड्डी ठीक नहीं करवा सकते, और क्या गुजरती होगी उन दिलों पे, कोई इतना सोचे। सिर्फ ये दिखाने के लिए आज आया था। कराने को तो ये मैं जब आया था, मैं उसी वक्त इसको हॉस्पिटल में, इन्होंने एक हॉस्पिटल का नाम लिया था कि किसी ने वो बताया, लेकिन हम उसके ये भी कहा है कि उसके दरवाजे से भी नहीं गुजर सकते। और मैंने इसको कहा था कि मैं उसी हॉस्पिटल में तुम्हें दरवाजे के अंदर भी लेके जाऊंगा और इसका इलाज भी करूंगा, और उसी दरवाजे से ये ठीक होके बाहर भी आएगा इंशाल्लाह। इधर ये मामला बहुत बेहतर हो गया, उधर भी मामला इतना ही बेहतर रहना चाहिए इंशाल्लाह। वो देखें जरा। तो अच्छा जी, अरे वाह। वहाँ भी हमने 4, वहाँ तो और आसान है मामला, 4 लाख का मामला 1 लाख हो गया। देखें जरा बच्ची किस तरह से उससे प्यार से अपने भाई, यानी किस तरह ये, इसका क्या लगता है, चचाजाद बेटा है। उससे अब देखें वो कितना, उसे कितनी समझ है कि प्यार करना है, ख्याल रखना है, गोद में बिठाया हुआ उसे। तो इसको भी इंशाल्लाह साजदा के लिए ख़वातीन हज़रात आपसे दरख्वास्त है, 1 लाख रुपए तो सारिम भाई ने आगाज़ कर दिया, लेकिन ये कि ज़ाहिर है इसके लिए 4 से 5 लाख रुपए दरकार है। यानी इसका 25% मसला तो सारिम भाई ने हल कर दिया है।
अमाउंट के हवाले से कि 4 लाख में से लाख तो सारे और महीने वो कर दिए। आज ही मिल जाएंगे आपको, अभी मिल अरे जाएंगे। जबरदस्त, वाह वाह। जिंदाबाद। यानी बाकी भी आप डोनेशन हॉटलाइंस पे कॉल करते रहिए, कोशिश कीजिए अगर स्टूडियो में बात हो जाती है तो बहुत अच्छी बात है, वरना कम से कम डोनेशन का सिलसिला नहीं रुकना चाहिए। डोनेशन साजिदा के लिए ये भी हमारे ऑफिस से ही एक बंदा खुदा ने ये आप दे दीजिए, ये 25,000 रुपये ये इन्हीं की खिदमत में जिंदाबाद जिंदाबाद ये हमारी पेश किए हैं। बहुत नवाज मुबीन के लिए, मुबीन के लिए सही है। और मस्कत से एक बंदा खुदा ने कॉल किए हैं, वो कहते हैं कि 50,000 रुपये वो भी कर देंगे इनका इंशाल्लाह। तो ये तकरीबन 2 लाख हो गए, ये 2 लाख और चाहिए और 2-3 ही मिनट, बस 2-3 मिनट में 2 लाख कर दें ताकि हम बिल्कुल जरा टेंशन फ्री होकर इस सेगमेंट को खत्म करने वाले कि अनाउंस हो ही जाए तो बात एक फाइनली हो जाए। बिल्कुल ठीक है, इंशाल्लाह बिल्कुल ठीक है। और ये बच्ची देख लें कि माशाल्लाह, मुझे ये सच्ची बात है, मुझे अंदाज़ा नहीं था कि ये इस तरह से, हाँ, लेकिन अब अंदाज़ा हो रहा है कि कितनी सेंसिबल और कितना ख्याल रखने वाली और कितनी केयरिंग। इकरार भाई, अगर डॉक्टर इमरान शाह को भी लाइन पे ले लें तो इसके जो पैसे जमा हुए हैं अपने पास रखें और मैं उनसे कहता हूँ सारा ट्रीटमेंट इसका फ्री करके देंगे यार, ये तो कमाल ही हो जाएगा। बिल्कुल, जो पैसे इनके जमा हुए इनको जो मैंने अनाउंस किए वो भी, और उसके अलावा पूरा ट्रीटमेंट डॉक्टर इमरान शाह से मैं करवा के दे हो जाएगा माशाल्लाह। और इमरान भाई के बारे में ज़ाती तौर पर भी लाइन जानता पे हूं ले लें तो कि वो इस तरह के मामला ले सकते हैं, जरा मिला लें कंट्रोल रूम के लोग अगर प्लीज पॉसिबल है तो। बिल्कुल वो करेंगे। अगर इमरान शाह के नंबर चाहिए तो मैं दे देता हूं। नंबर से आप लोगों के पास या मैं आप लोगों का भी आके दे, आप मुझे नंबर बताइए, मैं आके वहाँ दे। मैं वैसे ये सोच रहा हूँ सालिम भाई, आप पहले ही इतना बोझ है आपके ऊपर मुसलसल और आपकी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, और उसके बावजूद सर ये मेरे पास लोगों की अमानतें होती है और मैं बच्चों वाला हूँ, मैं वो बाप हूँ जो दर्द रखता हूँ। तो ये वो बच्ची हो ये बच्चा हो मेरे लिए एक सही है। और डॉक्टर साहब की स्पेशलिटीज जो है ज़ाहिर एओ क्लिनिक, वो माशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है। और उसी अस्पताल के बारे में मैंने इनका जिक्र किया था। अच्छा, वो भी हो जाएगा, ये भी वहीं जाके इंशाल्लाह इलाज करवाएगा पूरा इंशाल्लाह, और बड़ा मुनासिब और इंशाल्लाह बड़ी केयर के साथ होगा। और बहुत सारे केसेस उन्होंने हमारे साथ किए हैं और जिसकी उम्मीदें नहीं थी वो भी चलते हुए उन्होंने दिखाया है। तो अल्लाह की मदद होती है और उनकी मेहनत होती है डॉक्टर साहब की। कुछ सेकंड्स कोशिश कर लेते हैं कि अगर बात हो जाए, वरना ये बात ठीक है। वरना डॉक्टर इमरान जो हैं मैंने देखा है कि वो इस मामलात में, जी हाँ, शाह साहब तो दुनिया में नहीं है, लेकिन उनके 2 बेटे जुनैद शाह और इमरान मिशन को आगे बढ़ा माशाल्लाह जब जो उनसे कहा है वो करके देते हैं। लेकिन मैं भी नहीं चाहता, भाई हैं बिल्कुल डॉक्टर जुनैद के भाई इमरान शाह, मैं भी नहीं चाहता कि सारा बोझ हम उठा करके उन पे डाल दें। मैंने भी किसी एक प्रोग्राम में कहा था कि 100% उन्होंने फ्री का कहा, लेकिन 100% प्राइवेट अस्पताल है वो। ये उनकी मेहरबानी है कि हमारी रिक्वेस्ट सुनते हैं और इखराजात या कुछ ऐसा जरूर उनको हो जाए कि जैसे असल में ये जुनैद नाम ही काफ़ी है यार। बिल्कुल ऐसा ही है। जिंदाबाद। अच्छा, क्या नाम है? बात करेंगे या सिर्फ पैगाम पहुँचाए? सिर्फ पैगाम पहुँचाए। मुक़द्दस सरजमीन से, सऊदी अरब से चौधरी ज़हूर साहब ने कॉल की है और कहा है इस बच्ची को मेरी जानिब से 2 लाख रुपए आप दे दीजिए। पैसे तो हमारे पूरे हो गए माशाल्लाह। अरे वाह वाह वाह। ऐसे आज हमारे लिए बड़ी ही खुशी का दिन है। वो पैसे इसके नाम फिक्स डिपॉजिट करवा दें। इतना कुछ हो रहा है कि ज्यादा हो रहा है इसका ट्रीटमेंट मेरी जगह ये बड़ी 10 लाख भी जमा हो जाए इसके पास, 10 लाख भी जमा हो जाए। ये दरखास्त कर भी दें कि जिन्होंने जो अनाउंस किया है वो ठीक है, ये हम जिम्मेदारी के साथ इंशाल्लाह इस बच्ची के नाम पर कम से कम वो इसके मुस्तकबिल के लिए महफूज हो जाए। इलाज भले इसका जो है वो हम कोशिश करके हम ऐसा सिलसिला करते हैं बैंक में या कुछ करते हैं। और एक और भी हमारे ऑफिस से एक बंदा है, खुदा ने ये कुछ और भी इसे भिजवाएं तो कॉल पर डॉक्टर इमरान साहब हैं। अस्सलाम वालेकुम इमरान भाई। नहीं जी, मैं इमरान तो खैर नहीं बोल रहा जी, मैं अपना नाम नहीं बताना चाहूँगा। लेकिन साजिदा के लिए जी मेरी तरफ से 50,000 रुपीज़। ओह माशाल्लाह। एंड आप प्लीज काइंडली मुझे इधर का कोई ऑफिस का अपना एयरवाई का एड्रेस दे दें, अगर लाहौर का तो मैं उधर पहुँचा दूंगा। अभी आपकी कॉल यहाँ से लेते ही कंट्रोल रूम के दोस्त आपको हमारा लाहौर ऑफिस का पूरा एड्रेस, सारी चीज़ें बता देंगे जिस तरीके से जो आपके लिए आसान हो, जो आपके लिए काबिल एतमाद हो। आप फैसला कीजिए कि आप किस तरह से डोनेट करना चाहते हैं, वो आपको इंशाल्लाह सारे ऑप्शंस बता दिए जाएंगे। 1 मिनट है हमारे पास, अगर डॉक्टर इमरान साहब को ले सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, वरना कोई ऐसा मसला नहीं। लेकिन मामला हो गया माशाल्लाह माशाल्लाह जी। यूएई से एक साहिबा ने कॉल किया है और इस बच्ची के लिए उन्होंने कहा इस बच्ची को मेरी तरफ से आप 1 लाख रुपया दे लो। अच्छा वसीम, और इकरार ये भी अल्लाह का शुक्र है कि ये लोग माशाल्लाह से जो एफर्ट आप कर रहे हैं, लोग हम पर एतमाद करते हैं। जो हम करें लोग हम पर एतमाद करते हैं। मैं कहता हूँ ये अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है हमारे ऊपर। ये लोग हम पर एतमाद कर रहे हैं कि हम स्पीकर पे ले लें, यहीं से स्पीकर पे ले लें, स्पीकर पे ले लें, कोई मसला नहीं। हेलो डॉक्टर साहब। हेलो
یہ وسیم بھائی سے بات کریں, اسپیکر پہ ہی لے لیا. جی ڈاکٹر صاحب آپ اس وقت براہ راست ہیں یہاں AR نیوز کے پروگرام میں. السلام علیکم, وسیم بادامی عرض کر رہا ہوں. ہم بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں الحمدللہ. بس آپ کو ملا رہے تھے, فون مل نہیں پا رہا تھا, اس لیے ہم نے موبائل سے ہی لے لیا آپ کو. یہ ایک بچی ہے ہمارے پاس یہاں, اور جس کے بارے میں سارے بھائی نے ہمیں کہا ہے کہ بھئی اگر ہم آپ کو لائن پر لے لیں تو انشاءاللہ. میں نے بغیر پوچھے یہ کہا ہے, یہ منع نہیں کریں گے اس چیز. آپ سے پوچھے بغیر سارے بھائی نے کمنٹ کر دیا ہے بھائی کہ اس بچے کو ہم آپ کے بعد بھیجیں گے, اور اس کے علاج کا بس خیال آپ نے کرنا ہے پھر انشاءاللہ. بالکل نو پرابلم وسیم, سارم بنی از ڈوئنگ اے گریٹ جاب. یہ مختلف جنوں سے میرے پاس پیشنٹس بھیجتے رہتے ہیں جو بالکل ڈیزرونگ پیشنٹس ہوتے ہیں, جن کا کوئی آگے پیچھے کوئی نہیں ہوتا, جو بیچارے بالکل ہی سمجھیں گے سب کچھ. ہم بے فکر ہو کے بھیج دیں بچی کو آپ کے پاس. ہاں آپ بھیج دیں میرے پاس, I'll let you know what I'll do with it, اور انشاءاللہ نیکسٹ ایئر یہ پیشنٹ آپ کا ہیلتھی تندرست آپ کو نیکسٹ ایئر آپ کے شو میں آ جائے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ سر یو آر آلسو ڈوئنگ اے گریٹ جاب. عمران صاحب کے لیے بہت ساری تعلیمات سر, بہت نوازی. تھینک یو ویری مچ عمران, بہت شکریہ. کس اعتماد سے اللہ ان کے اس اعتماد کو, اس مان کو برقرار رکھے کہ انشاءاللہ یہ صحت مند ہو کے ہمارے پاس واپس آئے گی انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ نے. چلیں جی, جزاک اللہ. یہ تو طبیعت خوش ہو گئی بھائی, ذرا میں مزید فریش فیل کر رہا ہوں, حالانکہ بہت تھکاوٹ فیل کر رہا تھا اس سے پہلے. طبیعت خوش ہو گئی الحمدللہ. بہت نوازش. آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ, جن جن لوگوں نے کالس کی ان کا بہت شکریہ. ایک وقفے کے بعد حاضر ہوں گے انشاءاللہ.